کو 5 کامن مسٹیکس بتائیں گے جو بہت سارے انسٹالر حضرات سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے وقت سائٹ پر کرتے ہیں. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم ایفیشینٹلی ورک کرے گا یا نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ مسٹیکس آپ کے الیکٹریسٹی بل کو چینج کر سکتی ہے اور آپ کی سولر سسٹم کی پرفارمنس کو ڈاؤن کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت سی سیفٹی ایشوز کریٹ کر سکتی ہے. تو میرے بھائیو یہ ویڈیو پلیز لازمی اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان مسٹیکس کا اندازہ ہو. اپنی سولر انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ حمزہ علی. آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹیک سولر اکیڈمی. پہلا پوائنٹ آتا ہے انڈر ایسٹیمیٹ سولر سسٹم ڈیزائننگ. پہلی مسٹیک ہے انڈر ایسٹیمیٹ سولر سسٹم ڈیزائننگ. بہت بار ہوم آنرز اور انسٹالر اپنے منتھلی الیکٹریسٹی بل کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنا سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہوتا. سولر سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے پراپر لوڈ کی کنزپشن کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. پراپر لوڈ کا گراف پریپیئر کرنا چاہیے کہ کتنی کنزپشن ہے, کس ٹائم کون سی چیز کی ایکسٹرا کنزپشن ہے. اگر ہم چھوٹا سسٹم لگائیں گے مطلب انڈر سائز سسٹم لگائیں گے تو پیک آور میں آپ کو ایکسٹرا الیکٹریسٹی آپ کو وابڈا سے یا گریڈ سے کیری کرنی پڑے گی جس کو آپ کو ایکسٹرا بل پے کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اوور سائز سسٹم لگا دیں گے تو وہ ایک میرے خیال سے کہ وہ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے لیے مطلب کہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ اس کو ایک ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی پڑ رہی ہے جس کی وہ یوٹیلائزیشن بھی نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, اس لیے سسٹم سائزنگ پراپرلی ہونی چاہیے, نہ انڈر نہ اوور. پراپرلی ڈیزائن کر کے سسٹم کو اس کی سائزنگ اس کے لوڈ کے مطابق کسٹمر کے لوڈ کے مطابق کنسیڈر کی جائے. مسٹیک ہے نیگلیکٹنگ روف اسیسمنٹ. اگلی مسٹیک ہے روف اسیسمنٹ کو اگنور کرنا کہ اپنے روف کو کنسیڈر کیے بغیر اس کی انسٹالیشن کروانا. مینز کے روف کو پراپرلی اسیس نہ کیا جائے کہ اس کے کس طرح کا سٹرکچر اس روف پہ کنسیڈر کرنا چاہیے, کس طرح کا اس روف میں کیا نارمل سٹرکچر لگے گا یا ایلیویٹڈ سٹرکچر لگے گا, کیا اس روف میں کوئی شیڈنگ فیکٹر تو نہیں, آگے پیچھے کوئی بڑی بلڈنگ تو نہیں ہے, آگے کوئی درخت تو نہیں ایسے کہ جو ہماری پرفارمنس کو ڈاؤن کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اینگل کیا رکھا جائے, کہ آپ کے پینلز کا پراپر اینگل کیا ہوگا. ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روف کی اسٹرینتھ کو بھی سول ورک کے لحاظ سے بھی کنسیڈر کرنا یہ سولر ٹیم کا ہی کام ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ جب یہاں پہ ہماری انسٹالیشن ہو جائے گی کیا اس روف کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ اس سٹرکچر کو کیری کر سکے گی. اس کو اسٹرینتھ کیری کرنے کے لیے کیا ہم نے کالم کون سے بنانے, مطلب ہمارے جو کالم بننے پراپرلی سیمٹڈ وہ کس اسٹرینتھ کے بننے چاہیے. ان سب چیزوں کو بیفور دا سولر انسٹالیشن ہمیں کنسیڈر کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ ون کر لیا جاتا ہے, پروجیکٹ ون نارملی ون ہو جاتا ہے جب ٹیم جاتی ہے ادھر انسٹال کرنے تب ان کو پتا چلتا ہے او ہو یہاں پہ تو اتنا شیڈنگ فیکٹر ہے, تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تب وہ نہیں بتا سکتا کہ یار یہ نارمل سٹرکچر یہاں پہ لگ رہا ہے, یہاں پہ ایلیویٹڈ لگے گا تو آپ کی پرفارمنس زیادہ آئے گی. بٹ وہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ نہیں بتا سکتا. اس لیے میں اپنے انسٹالر حضرات کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور اپنے کسٹمرز کو بھی, یہ کسٹمرز کا کام بنتا ہے کہ ان کا سائٹ وزٹ بیفور انسٹالیشن ارینج کروائیں تاکہ وہ یہ چیزیں آ کے چیک کریں کیا پراپرلی شیڈنگ فیکٹر تو نہیں کوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس رکے گی, کیا جو اینگل ہم چاہ رہے ہیں سولر کا وہ یہاں پہ گین ہو جائے گا یا اس کے آگے پیچھے اپروکسیمیٹلی 5 to 6 ڈگری آگے پیچھے کیا گین ہو جائے گا. کیا ہم نے ساؤتھ فیزنگ, یہاں پہ آپ کو میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا سٹرکچر ہمیشہ یہ تھم رول ہے کہ سولر سٹرکچر ہمیشہ ساؤتھ فیسنگ ہوتا ہے. جب آپ سائٹ وزٹ ہی نہیں ارینج کروائیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ساؤتھ فیسنگ سولر سٹرکچر لگتے ہوئے اس کو کیا مسائل درپیش ہوں گے, کیا اس کے سامنے کوئی شیڈنگ فیکٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس لیے میں
بہت سے انسٹالر کیا کرتے ہیں, ہمیں بھی کالز آتی ہیں کہ آپ 10 کلو واٹ کی کوٹیشن بھیج دیں جی, آپ نے 10 کلو واٹ کا, ہم بھی اس طرح بھیج سکتے ہیں, پر میری کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ جب تک میں سائٹ وزٹ نہ کروں, ایٹ لیسٹ میں وہاں کے اس کے روف کی ویڈیو اور پراپر ساؤتھ نہ جان لوں, تب تک میں کوٹ نہ کروں اپنا سسٹم, کیونکہ یہ اس کسٹمر کے ساتھ زیادتی ہے. پوائنٹ آتا ہے مس میچنگ آف سولر اکوپمنٹ. مس میچنگ آف سولر اکوپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم نے ایک چیز کنسیڈر کرنی ہے, اور یہ ان کسٹمرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ اگر آپ کا انسٹالر پینل یوز کر رہا ہے 595 واٹ کا, جنکو کا یا لونگی کا یا کینیڈین کا, کسی بھی برانڈ کا, تو اسپیسیفکلی آپ کے اگر 10 پینل لگ رہے یا 20 لگ رہے, وہ سیم اسی ریٹنگ کے ہو. یہاں پہ یہ فیکٹر بہت زیادہ آتا ہے کہ 4 پینل کوئی لگا لو, 2 پینل کوئی لگا لو, وہ اس سے مس میچنگ آف سولر سسٹم, سولر پینلز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لاسز کریٹ ہوتے ہیں. دوسری بات آتی ہے مس میچنگ آف انورٹر. انورٹر کے ساتھ جب آپ نے سولر پینل کو سنکرونائز کرنا ہے, جب ان کی سٹرینز کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے, تو ایم پی پی ٹی کی وولٹیج ریشو کو کنسیڈر کرتے ہوئے, ود کوفیشینٹ آف ٹمپریچر کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا ڈیزائن کیا جائے, تاکہ وہ اپنی فل پیک ایم پی پی ٹی پہ کام کرے اور میکسیمم پرفارمنس دے. ہمارے بہت سارے انسٹالر حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب اگر کسی جگہ پہ ریشو اس کی کہ 1000 وولٹ سے اوپر نہیں جاتا, تو ادھر 1100 وولٹ کے پینل جوڑے ہوتے ہیں, 1200 وولٹ کے جوڑے ہوتے ہیں, جو ایک بہت بڑا دھچکا ہے سسٹم کے لیے. مطلب سسٹم اپنے فل مینٹیننس, اپنے فل پیک پہ کام نہیں کرے گا, اوور وولٹیج یا انڈر وولٹیج ہوتے ہوئے بار بار ایم پی پی ٹی انورٹر بند ہوں گے, یہ مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے مس میچنگ آف سولر پراپرلی مطلب کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ہم جو پینل یوز کریں, ہم جو انورٹر یوز کریں, وہ آپس میں کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے نمبر 4, اگنورنگ سیفٹی اسٹینڈرڈ. یار یہ تو میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ سیفٹی کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے, سیفٹی اسٹینڈرڈز کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے. سیفٹی اسٹینڈرڈز میں کیا آتا ہے جی, اچھی کمپنی کا انورٹر یوز کر لیا, اچھی کمپنی کے پینل یوز کر لیے, جی پینل کینیڈین لونگی جن کو ان سے کم ہم نے لگوانے, انورٹر ہم نے فاکس کا, انویکس کا, مطلب اچھے برانڈ کا, ہواوے کا, ٹاپ برانڈ کا لگا لیا. پر جب آتی ہے سیفٹی کی بات, تب ہم کہتے ہیں یار نہیں رہنے دو. انسٹالر بھی کہتے ہیں نہیں کام چل جائے گا, بٹ یہ نہیں بات. سیفٹی میں آپ کی آتی ارتھنگ, آپ کے بریکرز, آپ کی کیبلنگ. یار اتنا کنسیڈر کر لیا خرچہ, اتنی انویسٹمنٹ کر لی ہے, تو پھر اپنے بریکرز پراپر برانڈ کے یوز کروائیں کائنڈلی, اپنے ارتھنگ پراپرلی کروائیں, اپنی کیبل کے پراپر سائزنگ کرائیں. پراپر سائز کرنا تو انسٹالر کا کام ہے, بریکر بھی اچھے یوز کرنا. انسٹالر کو چاہیے کہ وہ پراپرلی اپنے سسٹم کو سیفٹی کے لحاظ سے کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیزائن کرے کہ یار ادھر اتنا وولٹیج ٹریول کرنا ہے, اتنا کرنٹ ٹریول کرنا ہے, کیا یہ کیبل اس وولٹیج اور کرنٹ کے لیے کیپیبل ہے یا نہیں. ہاں اتنی دھوپ پڑے گی تب تو نہیں یہ کیبل میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے, تب تو نہیں یہ بریکر کی ریٹنگ سے اوپر وولٹیج جائیں گے, تب تو نہیں ہوں گے. پراپر ایس پی ڈیز یوز ہو, مطلب سرچ پروٹیکشن ڈیوائسز یوز ہوں. ہم اپنے پراپرلی انورٹرز کے ساتھ ایس پی ڈیز, ڈی سی ایس پی ڈیز, ڈی سی بریکرز یوز کرتے. اے سی سائڈ پہ ہم پراپرلی وی ایف ڈی یوز کرتے, وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس یوز کرتے. وولٹیج پروٹیکشن ڈیوائس کا کیا کام ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پیچھے سے وابڈا سے وولٹیج فلکچویشن کا مسئلہ بن جائے. فار ایگزامپل کبھی کبھار اوور وولٹیج یا انڈر وولٹیج چلے جاتے ہیں, 230 اگر کنسیڈر نارمل وولٹیج ہے نا, کبھی کبھار 270 اگر چلے گئے تو وولٹیج ڈیوائس تو لگی ہو جو انورٹر کو کے پہلے پہنچنے سے پہلے اس سسٹم کو بند کر دے. انڈر وولٹیج چلے گی تو وہ ڈیوائس اس سسٹم کو بند تو کر دے. بہت سارے انورٹرز, میکسیمم اچھے برانڈ انورٹرز میں بھی یہ کیپیبلٹی ہے. پر اگر ہم آؤٹ سائڈ دا انورٹر اگر کوئی یوز کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. اس لیے ہمیں پراپرلی بریکر سائزنگ کے لحاظ سے یوز کرنا چاہیے, کیبل کی پراپر سائزنگ کے حساب سے یوز کرنا چاہیے. انسٹالر کو میں ریکویسٹ کروں گا جدھر آپ اتنے اچھے انورٹر یوز کرتے ہیں, اتنے اچھی وہ پینل یوز کرتے, اسٹرکچر پہ اتنا پیسہ, تو پراپرلی اپنے کسٹمرز کو اویئر کیا کریں
کہ وہ پراپرلی بریکرز یوز کریں اور پراپرلی ریٹڈ کیبل یوز کریں. یہ بہت کامن مسٹیک ہے جو انسٹالر وغیرہ کر رہے ہوتے کہ ہم نے کوئی سیفٹی نہیں لگانی, بس کام چل رہا ہے چلتا رہے. لاسٹ پوائنٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سسٹم کو کمیشن پراپرلی نہ کیا جائے. اب کمیشننگ سے کیا مراد ہے؟ انسٹال تو ہو گیا سسٹم, ہم نے پہلے سب سے مسٹیک دیکھی کہ انفراسٹرکچر بھی صحیح لگ گیا, اینگل بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے انسٹالر آ گیا جی نیچے آ گیا. جب اس نے سسٹم کی کمیشننگ کرنی ہے, میں آپ کو لاسٹ ویک کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے خیال سے 2 ویکس گزرے ہوں گے. میرے سے 2 بھائیوں نے رابطہ کیا, میرے مطلب دوست ہیں, ان کے گھر میں سولر لگے ہوئے اور اچھی کمپنی کے سولر لگے ہوئے. ایک کے آفس میں لگا ہوا تھا, ایک کے گھر میں لگا ہوا تھا. گھر میں جن کے سولر لگا ہوا تھا, انویکس کا سولر لگا ہوا, ان کی نیٹ میٹرنگ بھی آن تھی, پر پچھلے 3 ویک سے ان کا میٹر لگا ہوا ہے, ان کی نیٹ میٹرنگ کا فنکشن ہی نہیں کمیشن ہوا. مطلب انسٹالیشن ایپ میں انسٹالر نے ان کا نیٹ میٹرنگ ہی نہیں آن کی ہوئی. یار یہ اب اتنی بڑی غلطی ہے کہ کمیشننگ کی کو بھی اب بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے انسٹالر جو ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہمارے انسٹالر پراپر ڈگری یافتہ نہیں ہے, ہمارے انسٹالر ہر جو الیکٹریشین ہے وہ اس ٹائم سولر انسٹالر بنا ہوا ہے. پر یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. کمیشننگ سے کیا مراد ہے؟ کمیشننگ پراپر سسٹم کی جائے. کیا سولر پینل پراپر وولٹیج دے رہا ہے, اس کی پراپر ٹیسٹنگ کی جائے, اپنے کلیم میٹر سے, اپنے امپیئر میٹر سے سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جائے. اس کے بعد اس کو انورٹر میں پراپرلی اس کی ایم پی پی ٹی رینج میں آ رہی ہیں, اس کا کمیونیکیشن تھرو کیبل جو آپ کی بیٹری کے ساتھ ہو رہا ہے, بی ایم ایس سسٹم پراپرلی ورک کر رہا ہے. اور جس جگہ پہ ہائیبرڈ سسٹم ہوتے ہیں ادھر تو آپ کو زیادہ کمیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرانا ہوتا ہے انورٹر کو. انورٹر آپ کے پورے سولر کا ایک برین ہے جو آپ کی ہر چیز کو, آپ کے لوڈ کو مینیج کر رہا ہے, آپ کی بیٹری کی اس کو مینیج کر رہا ہے, ڈسچارجنگ کو, چارجنگ کو, آپ کے سولر کی جو ادھر سے آ رہا ہے سارا انرجی آ رہی ہے اس کو مینیج کر رہا ہے. تو اگر پراپر کمیشننگ نہیں کی جائے گی تو آپ کا سولر سسٹم کبھی بھی پراپر ایفیشنسی یا ہائی ایفیشنسی نہیں دے گا, اور پھر آپ کو وہی ریزلٹس ہوں گے کہ آپ کا کبھی بند ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی جی بیٹری ٹائم پہ ڈسچارج ہوگی, کبھی زیادہ جلدی ڈسچارج ہوگی, کبھی. اس لیے پراپرلی انسٹالر کو یوز کر کے اپنے سسٹم کی پراپر کمیشننگ بھی کرائیں. دوستو میں نے آپ کو پراپر 5 مسٹیک بنائی ہے جو اکثر سولر انسٹالر, میں سب کو اس چیز میں کنسیڈر نہیں کروں گا, پر اکثر مطلب مور دین 60 to 70% سولر انسٹالر جو یہ غلطیاں کرتے ہیں سائٹ پہ. پلیز آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں. آپ بھی اپنے انسٹالر حضرات کو بتائیں, ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں. یہ ویڈیو بنانے کے بعد میرے پہ بھی بہت سارے سوالات آئیں گے کہ یار یہ آپ نے کیا تھا, یہ ایسے ویڈیو میں بتایا تھا, ایسے کیوں نہیں. بٹ مجھے کوئی مسئلہ ہے کیونکہ آئی ایم آن مائی پاتھ, میں اپنے راستے پہ ہوں. میں نے اگر مطلب منتھ میں 1 پروجیکٹ کرنے یا 10 کرنے, میں نے اپنے پراپر ایس او پیز پہ کرنے. تو اس لیے یہ پراپر مسٹیکس کو کنسیڈر کر کے اپنی انسٹالیشن کروایا کریں. ان مسٹیک سے بچیں گے تو آپ کا سولر سسٹم 100% ایفیشنسی انشاءاللہ دے گا, اور مطلب میکسیمم جتنی ایفیشنسی وہ جنریٹ کر سکا وہ لازمی کرے گا. اور ان چیزوں کو آپ کنسیڈر پلیز کیا کریں اپنی انسٹالیشن کے درمیان. ان دا اینڈ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی کدھر بھی ضرورت ہو اور یا آپ فری کنسلٹنسی کروانا چاہ رہے ہو تو ہمارے مینشن نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, ہیلپ فل لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اپنا نیچے کمنٹس لازمی کیجئے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے, اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کے کسی کام آ سکے. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ انجینئر حمزہ علی. اللہ حافظ.